صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس کو تو صحابی کا انتقال ہو گیا نا تو میرے آقا جنازہ بھی پڑھا ہے لاحق میں اتارنے لگے نا میرے آقا نے فرمایا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے سب ناظری لگے بڑی محبت نہ بڑے پیار نہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ادھی رات سے جا کے کہتے آقا اس کی قبر تشریف اس واسطے ذکر کنجوسی نہ کریا کرو پڑھو لا قربان جائیے وہ کہتے ہیں کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت تیری صورت سے میرا شعر پہ غور کرے آجے بلے بلے آجے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت انہیں دیتے 2 گھنٹے معامل آج ہو تیری صورت سے کملی والے آتے کوئی ہے نبیاں جو بھی ہے یا 1,20,000 نبی آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی وفا دے ہو اللہ خود قرآن میں فرما رہے تلک الرسل فضلنا بعضهم من بعض یہ شکل تے خود خدا عاشق ہوئے ہو
جس صورت خدا سے کوئی ہوئے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ ایک جگہ دے ایتھے میاں صاحب بیٹھے نے ملے غوث پورے والے میاں غلام بیٹھے میں پچھلے دنوں گیا انہوں نے محلے میں میں اتنے تقریر کے دوران ایک گل آنکھ بیٹھا فکرہ نکل گیا اور حق نکلے غلط نہیں۔ میں کہا کہ شیطان خدا بن کے آ سکتا ہے، مصطفیٰ بن کے نہیں، خدا بن کے آ سکتا ہے، مصطفیٰ بن کے نہیں۔ کسی دوست نے اس فکرے کو پکڑ لیا، انہوں نے لو دیا کہ بڑے اعتراض ہونے تو اس فکر نے کیتے۔ میں کیا اعتراض کرنے والا ہے تینوں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی عصیص کا نے ہمیں تفصیل کریں گے کہ آج کا جمعہ اس سے نہ چلا جائے، بس چھوٹا جا جواب دینا۔ اللہ خیر دا بھی مالک ہے، خالق ہے، شر دا بھی خالق ہے، ہدایت دا بھی خالق ہے، اسی پہ چہرے سے گمراہی دا بھی خالق ہے۔ دوبارہ سنو، اللہ ہدایت دا بھی خالق تے گمراہی دا بھی، گمراہی بھی انہیں پیدا کی تھی، ہدایت بھی اسی اللہ نے پیدا کی تھی، جنہوں چاہے ہدایت دے جنہوں چاہے گمراہ کر سکے۔ ایک گل سچ ہے، فرعون کون سی؟ انہوں کی کہو گے ہدایت یافتہ سی، انہیں خدائی کا دعویٰ کی کہو کی تھی گمراہ، انہیں کہا میں خدا ہاں۔ نمرود کی دعویٰ کیتا میں خدا ہاں، اور میں نے کائنات جو کوئی بھی کٹ کے بکھانا خدائی دعوے میں کیتے نے، سبحان اللہ، اللہ اپنے دعوے میں ہوئے نے، کوئی ایک بھی ایسی مثال دے جنہیں کیا ہوئے میں محمد ہوں۔ یہاں غلام حیدر اس سے غور کرنا اس فکرے تھے، خدائی دعوے سے بڑے ہوئے نے، شیطان بھی کورج بھی آتا ہے شیطان۔ میں نے کہتے ہیں بول اچھی نہ بولے گا، میں کی کرا پھر نہ بولنا میں نے مزہ ہی نہیں آتا۔ ڈاکٹر نے پابندی لائی کرا اچھی نے بولو، ہوں میں کی کرا ڈاکٹر صاحب؟ میری تو دعا ہی ہے کہ یا اللہ جدو بھی جانا تو ہر ایک نے نہ بھرا کے رہنا کسی نے، میری تو دعا میں کہ اللہ جدو اس دنیا تو میرا وقت آوے نا میرے منہ تے ذکر مصطفیٰ ہوئے، تیرے حبیب کا ذکر ہوئے تو بس پھر لے جانے۔ تو خدائی دعوے ہوئے نے، شیطان قبر جاوے، شیطان بولو اچھی بولو قبر جاوے، جنہیں فرشتے بھی قبر چاہتے ہیں کیونکہ اللہ نے چھوٹ دیتی ہے انہوں۔ ہم تجھے کہ کوئی اعتراض کرتے بھی شیطان کی اتنی طاقت ہے، اللہ نے چھوٹ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں حکم ایسی نہ سجدہ کرو آدم، پھر ایک بڑا علیحدہ موضوع ہے تو یہ پھر کسی دن سے ہی جب فرشتے عرض کی تھی یا اللہ اسی تیری عبادت واسطے تھوڑے ہیں تو انسان کو کیوں پیدا کرنے ہیں، آدم علیہ السلام کیوں پیدا کیتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، میں نے دسو اینا چیزوں دے نام کی نے؟ فرشتے آتے یا اللہ سان تو پتہ پہلا سپارہ کر کے نکلے سورہ بقرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب، قائم مقام، تو جیڑی پاور ان دے چھوٹی ہوگی وہ پاور ہی۔ اللہ کیا فرشتے نے اینا شیوان دے نا دا سنا کہ یا اللہ سان تے پتہ نہیں ہے جو آدم نو آپ ہی دس دیتو سو، آدم نو کنے دسے نا اللہ نے، فرشتے نو نہیں دسے، فرشتے کے سان تے پتہ نہیں یا اللہ سان تے تو دسے نہیں، آدم نو دس دیتو سو، آدم نو کہتا ہے دس اینا چیزوں دے نا کی نے، آدم علیہ السلام فوراً فر دس دیتے یا اللہ انہوں نے نا نے
اللہ کیا فرشتے نے ہوں دسو تمہیں نہ ہی نہیں آئے وہ دسی بیٹھا جے ہوں یہ سجدہ کرو ہوں یہ سجدہ کرو اللہ ہو کے بیان ہے قرآن کہہ رہے انکار کر تو کافر ہو اللہ نے کہا آدم سجدہ کرو فرشتے سارے سجدے سے پہ گئے تو جن نے کن نے نہیں کیتا بول شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا اللہ نے قرآن فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین تو کافر ہو گئے دفع ہو جا میری بارگاہ تو نکل جا انہوں نے کہا یا اللہ نکلیا تھا ہاں میں دی خاطر کیونکہ میں نے تو آگے تو پیدا کیتا ہے میں افضل ہوں تے اینو مٹی تو پیدا کیتا ہی لہذا میں افضل اور میں ہی تو بندے نوں نہیں سمجھ آئی میں سمجھ آ رہی جی او میں ایو تو بندے نوں میں ہی نا اور نہ کیا مارا خصمہ مار مرے خصم تے وسے گھر یہ میں ہے مرے خصم وسے گھر جیندیا قسم نہ ملیا ڈوئی مریا قسم سہاگن ہوئی ایک اللہ دے بزرگ سن ولی او میں دا لفظ زبان تے نہیں کدے لے آندے سن کہ میں ہاں اے باقیاں میں فقیر آندا ہے میں نہیں او میں نہیں او منیم واللہ یارا منیم میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں زبان خلق سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں یہ شان کبریا ہے میں نہیں ہوں یہ شان کبریا ہے تو اللہ نے ولی میں نہیں میں کا لفظ زبان سے لے آتے ہی نہیں سمجھ اور بندے ہوتے نا ویسے بڑی قسمت دے ایک بندے نے کہا لے بھی یہ میں کا لفظ نہیں لے آتے تھے اج میں کسی طریقے کہ میں کو میں کا لفظ زبان جو کہلوانا ہے ہوں ہو گیا انہوں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے آپ نے فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیے تو اس تو بعد گل سمجھ رہے تھے وہ صرف میں کلوانا چاہتا سی بھی منہ میں نکلے آپ نے فرمایا بیٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیے تو بعد تین جواب دینے ہیں بیٹھ گیا نماز ہوئی کہ نماز تو فارغ ہوئے نا یہ اللہ والے بھی جانتے ہیں نا نہیں پتا اللہ والے جانتے ہیں مشینہ دس دن دیا نے اگلے ہفتے بارش ہونی ہی محکمہ موسمیات اللہ نہیں دس دے کل آسمان ابرا لود رہے گا ہواواں چلن گیا وہ دس دن نے اللہ کا بندہ نہیں دستا اللہ کی مشین وہ گیا تو منہ میں کلواون لیکن جس وقت گیا نا کہ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لی تو بعد گل کری بیٹھ گئے جی نماز تو فارغ ہوئے نا آپ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا آپ نے فرمایا وہ کہڑا سی جڑا سوال پوچھنے آیا سی وہ کھڑا ہونا کہ جی میں سمجھا جی گیا تو منہ میں کلواون سربراہ آپ میں کر دے دی سن دل نماز تو فارغ گیا آپ نے فرمایا کیڑا سی بندہ جن نے سوال پوچھنا سی میرے کو انہوں نے کہا جی میں ہاں آپ نے فرمایا بس اسے دا ادھر رولا ہے اسے میں ہی دا ادھر رولا ہی سارا گل کر رہے تھے فرشتیاں دی اللہ نے کہا شیطان نو دفع ہو جا میری بارگاہ تو انہوں نے کہا یا اللہ پھر جاندا تھا میں پیا پر اینی کر بھی میں نے کھلی چھوٹی دے دے کہ میں تیری راہ تو بندیاں نو روکنے میں تیری راہ تو بندیاں نو روکنے اللہ نے فرمایا جا تو میری راہ تو بندیاں نے روکی پر جڑے میرے ہون گے نا تیرے آنکھیں لگنے نہیں کہتے
کدے سوچا جی سجدے کا سواب اے ماہ رمضان دی تراوی کئی 8 پڑھ کے بچ جاتے ہیں. امام مالک نے 36 آتا پہ ہے. میری غریب نواز میری سرکار نے لکھے امام مالک نے 36 کہتا ہے, تھی 20 بھی نہیں پڑھتے 8 پڑھ کے بچ جاتے ہو. ماہ رمضان دی تراوی دا ایک سجدے دا ثواب 1500 نیکی کے برابر ہے. کتنی 1500 کنے سجدے نے 20 تراویاں دے بولو 20 تراوی تے سجدے 40 تے ایک سجدے دا ثواب 1500 تے نیکی دے برابر ہے. تے 40 دا 60,000 کتنا ہو گیا 60,000. پتہ لگیا جنہیں روز 20 تراویاں پڑھتا ہے انہوں 60,000 نیکی دا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز تراوی کی 60,000 نیکی لے لو. بہرحال اللہ نے کوئی کھلی چھٹی تو میں کر رہا سا کہ شیطان خدا بن کے آ سکتا ہے. شیطان کو گمراہی ہے. شیطان کو کہو کہ ہدایت ہے. شیطان کو ہدایت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہادی نے ہادی ہدایت دینے والے اللہ نے حضور نو صفت عطا کیتی آلے محبوب نو ہادی دی تے شیطان نو گمراہی دی. شیطان کو گمراہی ہے. میرے کملی والے آقا کو ہدایت ہے. نعوذ باللہ خاکمت ہم کہتے ادھے گمراہی ہو سکتی ادھے گمراہی نہیں ہو سکتی. شیطان کو ہدایت نہیں ہو سکتی. تو اللہ کو دوویں صفتاں نے وہ ہدایت بھی دیتے ہیں تے گمراہی بھی. گمراہی دا بھی خالق ہے ہدایت دا بھی خالق ہے. ان کو دو میں نے اس واسطے شیطان خدا بن کے آ سکتا ہے. ان کے کہہ سکتا ہے ایک درخت نے بھی کہہ دیتا کہ میں خدا ہاں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کو دور پہاڑ دے گئے درخت جو آواز آئی ان اللہ. اتھی عارف رومی پیر رومی فرمایا ہے کہ چورا باسد ان اللہ اد درختی کہہ ربا نہ بود کے گو ید نیک بختی. درخت کہہ سکتا میں خدا ہوں. برحال ادھے گمراہی ہے ادھے ہدایت ہے تے ہادی بن کے شیطان آ نہیں سکتا. اس واسطے خدائی دعویٰ کر سکتا ہے مصطفی دا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو قبر دے اندر پردے اٹھائے تے جان کے سامنے صورت مصطفیٰ نظر آئے گی. فرشتے کہن کے جاننا ہے کون کنی صورت ہے. اگر وہ ایمان والا ہے رتی بھی ایمان دی ہوئے گی کبھی گئے وہ تو صورت ہے جنہ میں کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرشتے کہن کے نوم کا نام ہے تیرا روس پہلی رات دی دلہن دی طرح سو جاؤ جس طرح دلہن کو بغیر خاموں دے کوئی نہیں جگاتا. امتیا تو ایویں سو جاتا ہے قیامت تک بغیر کملی والے دے کوئی نہیں جگائے. سبحان اللہ. ماہ مبارک پیامی سعادت و رحمت اللہ پاک نے زندگی میں یہ مہینہ پھر عطا فرما سکے. اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزے رکھے ماہ رمضان دے اول تو لے کے آخر تک نکل گیا اپنے گناہ تو مصر روز دین دے کہ جس دن وہ اپنے ماں دے شریف دوبارہ آئے. کیونکہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. فرمایا اول تو لے کے آخر تک جنہیں ماہ مبارک دے روزے رکھے وہ گناہ تو اس طرح پاک ہو گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا الہ العالمین اپنے محبوب کی امت نو حضور نو کیڑا مہینہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان دا مہینہ۔ عرض کی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے کہ یا اللہ اس ماہ رمضان دی، اس رمضان دے مہینے دی کی شان ہے؟ فرمایا جس طرح میری بزرگی بندیاں دے ہے اسی طرح ماہ رمضان دی بزرگی دوسرے مہینے۔ اور جیڑا بندہ ماہ مبارک دا مہینہ اے جڑا رمضان شریف دا روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا بغیر کسی وجہ دے، فرمایا 70,000 سال دوزخ دے سب تو نیچے دہانے میں آگ دے وچ رہ جائے جان بوجھ کے، نہیں جی دیوتا ہی نہیں جی کم بڑے نے جی اور فلاں ہیں بہانے۔ تو ماہ مبارک دے روزے دا ثواب جڑا ہے نا، ایک روزے دا ثواب فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے نا، اتنے انسان جنات اور پتھر اور انگوریاں ہر چیز ان دے برابر انہوں کی تعداد دے برابر ثواب اللہ پاک روزے دار ہوتا ہے۔ ہر چیز دا ثواب اللہ پاک نے لکھیا ہے، نماز دا ثواب ہے، نفلہ دا ثواب ہے، قرآن پاک پڑھن دا ثواب ہے، باقی جیڑی بھی نیکی کرو صدقہ و خیرات ہے جو بھی کرو ہر چیز دا ثواب اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے، اور فرما دیتا ہے نبی پاک نے کہ اے ثواب ہے اے اجر ہے، لیکن روزے دا ثواب نہیں لکھیا۔ فرماتا ہے صوم لی وانا اجری بہی، فرمایا دو روایتاں نے انا اجزا بہی وانا اجری بہی بھی کہ روزے دار کو میں خود عطا کراں گا ثواب، اور دوسرا یہ ہے کہ روزے دار کو میں خود ملاں گا۔ اللہ فرمایا ہے کہ روزے کے بدلے روزے دار کو میں خود ملاں گا۔ محمود غزنوی بادشاہ تھی جا رہے ہیں، وزراء نال نے، ایاز بھی نال تھی، بادشاہ نے تھیلی دے وچوں موتی کڈے تے مٹھ بھری تے ایک موتی سٹ دیتے سڑک تے زمین تے، کیا چو لو اٹھا لو، تو وزیراں نے گھوڑیاں تو چھالا مار دیتی ہیں، موتی لکھاں روپے دی قیمت ہے موتی دی، موتی چورا یاد کھڑا رہا لگام پکڑ کے، انہیں کوئی موتی نہیں چکیا۔ محمود غزنوی کیا یاد کی گل ہے، تو موتیاں والے متوجہ ہی نہیں ہویا، سارے موتی اٹھان لگ پے نے، تو نہیں اٹھایا چنیا۔ یاد اکھاں وچ آنسو آندے کہنے لگے سرکار میں موتیاں نو کی کرنا ہے، میں تے موتیاں والا چاہیے، مینوں تے موتیاں والا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے روزے دا ثواب جڑا ہے نا یہ فرمایا ہے کہ میں خود، اور میرے دوستو حدیث پاک اس لیے اور میرے سرکار حضور خواجہ صاحب بھی فرمایا ہے، تسی ویکھو نا جی کدے نیند عبادت ہو سکتی بندے کا سونا، لیکن روزے دار اگر سوے بھی نا ان دی نیند دی عبادت ہے، ان دی نیند دے وچ جتنے لمحات گزرے جتنے وقت گزریا وہ سارے سلام پہ جان گے۔ اور دن دے آخری حصے وچ روزے دار دے منہ دے وچ ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، میدا چونکہ خالی ہوتا ہے ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سمیل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر روزے دار گزرے گا تو اتنی پیاری خوشبو آئے گی کہ فرشتے عرض کریں گے، لوگ عرض کریں گے یا اللہ کہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، کتوں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ روزے دار دے منہ کی خوشبو، کہ روزے دار دے منہ کی سمیل بھی جڑی ہے نا وہ اللہ پاک کستوریے میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں کوشش ہے کرنی، کوشش نہیں بلکہ کرنے ہیں۔ رعایت بھی اللہ پاک نے دیتی ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، چلو تو شروع کر دینے کہ شہر رمضان الذی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والےو فرض کیتے گئے تہاڈے تے روزے جس طرح فرض کیتے گئے انہاں لوگاں تے جڑے تہاڈے تو پہلے گزر گئے۔ روزے پہلے بھی سن، امت محمدیہ تے فرض ہوئے سن 2 ہجری سن 2 ہجری جو روزے فرض ہوئے، لیکن پہلے بھی روزے سن۔ یہ روزے کی ابتدا کتوں ہوئی ہے یہ بھی کدے غور کیتا ہے؟
کہ روزے کی ابتدا کتوں ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وچوں تیسرا بادشاہ سی، آدم علیہ السلام کی اولاد وچوں تیسرا بادشاہ ملک طاہورس ثالث نام سی ہوندا۔ اس دے دور دے اندر بادشاہی دے اندر قحط پہ گیا، ایک علاقے قحط پہ گیا۔ مثلا جی میں پاکستان ہے اپنا، ان 4 صوبے نے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا، 4 صوبے نے۔ اللہ نہ کرے کسی صوبے چ اگر قحط پہ جائے تو قحط پہ گیا تو ملک طاہورس ثالث نے اپنی رعایا نو حکم دیتا کہ ایک ٹائم دی روٹی کھاؤ، دن ایک ٹائم دی روٹی کھاؤ، ایک ٹائم دی بچا کے وہ قحط والے علاقے دے لوگاں واسطے رکھو، اور وہ کھانا انہوں نے قحط زدہ علاقے دے وچ پہنچایا جاتا سی تاکہ وہ لوگ بھوک دے نال مر نہ جان۔ تو اللہ پاک نو یہ ادا انہوں لوگوں کی پسند آئی تے روزہ آ گیا، روزہ فرض اللہ پاک نے کر چھڈیا۔ تو اس وقت دے نبی جڑے سن انہوں نے اللہ پاک نے وحی فرمائی، اور ہن تے حضور سن 2 ہجری چ روزہ فرض ہوئے، اور حضور آقا کریم تواڈے تے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے وچ 9 رمضان آئے نے، 9 ماہ رمضان آئے نے، اور جن دے جو 7 ماہ رمضان 29 دے سن تے 2 30 دے سن۔ 7 ماہ رمضان حضور نبی پاک دی زہرہ زندگی پاک دے اندر 9 ماہ رمضان آئے نے جب روزہ فرض ہوئے، 9 وچوں 7 29 دے سن تے 2 رمضان 30 دے سن، اور ماہ رمضان بھاویں 29 دے ہوئے ثواب 30 روزیاں دا ہی ملنا جے۔ اے بھی مسئلہ ہے، رمضان بھاویں 29 دا ہوئے ثواب 30 دا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک بیلی وہ آدھا ہوتا ہے بیٹھا ہے سامنے، وہ آدھا ہے مڑو عید تو 29 دی ہوئی گی، 30 دی کئی ہوئی ہے؟ تو بھائی تو بھی سچا ہے، حضور دی زندگی پاک 9 رمضان ہے جو 7 رمضان 29 والے آئے، 2 30 دے آئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ثواب 29 دا بھی نہیں 30 دا ہی ملنا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساڑی بھوک پیاس نال کی ضرورت ہے؟ ساڑا بھوکا رہنا، ساڑا پیاسا رہنا، لیکن وہ کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاوے میرا بندہ، پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ ہر سال اے ریہرسل جیڑی ہوتی ہے کہ کس واسطے ہوتی ہے؟ صرف ساڑھے پرہیزگار بن واسطے، ایسی پرہیزگار بن جائیے، اسی متقی بن جائیے۔ تو اللہ پاک نے چھوٹا بھی بڑیاں عطا فرمائیاں، فرمایا ایام معدودات، فرمایا گنتی دے چند دن نے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تواڈے جو کوئی بیمار ہوے یا سفر وچ ہوے تو اتنے روزے پھر جب تندرست ہو جاوے پھر انہاں دناں وچ رکھ لوے بعد دے اندر۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور جڑے لوگ جنہاں واسطے روزہ بڑا ہی مشکل ہے، یعنی کہ ضعیف ہو گئے نے، کمزور ہو چکے نے، 80 سال کی عمر ہو گئی، جو بابے بوڑھے نے، کمزور نے، انہوں نے طاقت نہیں روزے رکھن دی، تو پھر وہ کی کرن؟ فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کو فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو صبح کھانا دے دیں، ایک مسکین کو رات کھانا دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جیڑا بھی خوشی نہ زیادہ نیکی کرے ان دے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا تہاڈا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ہر کوئی نہ کہے بابا جی مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دو تے ہو گیا، نہ، فرمایا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اس واسطے اگر تسی جانتے ہو کہ ماہ رمضان دا ایک روزہ
بندہ جو ایویں چھڑ دے تے باقی پورا سال روزے رکھی رکھے وہ ایک روزے دے ثواب نو اجر نہیں پہنچ سکتا. انہاں اللہ پاک نے اجر رکھے ہے ماہ رمضان دے روزے دا, تو اللہ پاک سانو توفیق دے. ایک بزرگ فرماندے نے کہ روزے دیاں 3 قسمیں, نفسی, عقلی اور روحی. نفسی روزہ کی ہے صبح تو لے کے شام تک غروب آفتاب تک کھان پین جمع اس تو پرہیز, یہ ہو گیا نفسی روزہ. فرمایا دوسرے روزے کی قسم ہے عقلی روزہ. عقلی روزہ کی ہے, عقلی روزہ یہ ہے کہ اپنے ذہن دے وچ, کیونکہ اے اذان ہے نا, اکھ دا بھی روزہ, کن دا بھی روزہ, زبان دا بھی روزہ, ہاتھ دا بھی روزہ, پیروں دا بھی روزہ. فرمایا روزے دی حالت عقلی روزہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں کوئی سوچے بھی نہ, غلط کم. اور تیسرا فرمایا کہ روحی روزہ وہ کی ہے کہ اللہ تو سوا روزے دی حالت میں کوئی اور کسی کا خیال آوے ہی نہ. یہ اللہ دے ولی رکھ سکتے ہیں. اسی بھی کوشش کریے کہ اللہ ماں سے اللہ کوئی خیال دین نہ آوے, اے ہے وہ روزہ. تو زبان دا روزہ کی ہے غیبت تو, گلے تو, گالی گلوچ, انہاں چیزاں تو پرہیز. جھوٹ, روزہ رکھ کے جھوٹ بولیا اس روزے کا کی فائدہ آ گیا. روزہ رکھ کے غیبت کی تھی کی فائدہ آیا. اکھ دا بھی روزہ, سمجھ گئے سو کہ غیر محرم تو, بری نظر تو محفوظ رکھ. کن دا بھی روزہ, یہ نہیں بھی روزہ رکھ لے تو کرنا یہ ٹوڑیاں پا لے سارا دن گانے سنتا رہو, ایک ہی روزہ ہوا. ہاتھ پیر دا بھی روزہ, غلط کام واسطے چل کے نہیں جانا, غلط کام ہاتھ نال کرنا نہیں. فرمایا اے روزہ ہے خاصا دا روزہ ہے, عامہ دا روزہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توفیق دے وے, اللہ سانو عمل دی توفیق دے وے, کیونکہ عمل والی زندگی ہے, عمل تو بغیر کوئی نہیں. اللہ پاک دی اس ماہ مبارک اللہ پاک لوٹ سیل لگ جاتی, اور اللہ دی رحمت دا مہینہ موسم بہار ہے. اللہ دی رحمت اور بخشش دا موسم بہار, اندہ پہلے 10 دن اللہ دی رحمت دے, سبحان اللہ. دوسرا عشرہ اللہ دی بخشش دا, اور اس دا تیسرا عشرہ 10 دن مہینہ ہو گیا نا, آخری عشرہ دوزخ تو نجات دا. تو اللہ دی رحمت دی لوٹ سیل لگ گئی, بخشش دی سیل لگ گئی. جویں عام اے دکاندار وغیرہ سیل لا دیندے نے, جس چیز دی قیمت 1000 روپے سی ان کی سیل آتی نصف قیمت کرتی 500 کر دیتی. اللہ پاک تے ایویں دے رہے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کرو. یہودیاں دی مخالفت ہے, یہودی سحری نہیں کرتے سن, روزہ رکھتے سن تو سحری نہیں کھاندے سن, پر شام میں افطاری کر لی وہی انہوں دی سحری نہیں کھاندے سن. میرے نبی نے فرمایا جیڑا سحری کھاوے گا ان دے سحری دے ایک ایک لقمے دے ایک ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا. اور اس مہینے دے اندر جیڑا کسی نے روزہ رکھوا دیندا ہے فی سبیل اللہ, کسی نے روزہ افطار کرا دیندا ہے, ایک ایک لقمے دے عبادت کا ثواب ملے گا. ایک ایک گھٹ پانی دے انہوں سال دی عبادت کا ثواب ملے گا. اور فرمایا اے اللہ دی پھر سیل لگی نا, لوٹ سیل لگی ثواب واسطے. فرمایا جیڑا کسی مسکین نو, جیڑا کسی غریب نو کوئی کپڑا سوٹ لے کے دے دیندے کہ لے میاں سوٹ پا لے. میں انہاں تک روایاتاں پڑھیاں نے کہ وہ سوٹ دے وچ جنیاں تنداں ہونگیاں, تند سمجھ دے تندہ مل کے سوٹ بنتا ہے نا, کپڑا بنتا ہے. فرمایا جنیاں تندہ ہونگیاں ایک ایک تند دے ایک ایک سال دی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. جنہ چر سوٹ بندہ پائی رکھے گا
تم اچھے دار تقریریں سنتے ہو، ثواب والیاں بھی سنیا کرو نا۔ جنہ چر وہ کسی غریب مسکین دے جسم تے سوٹ رہے گا اندر جنیاں تنداں نے، اگر تسی ویکھیا جدوں مشیناں دا اگے وہ پاولی بناندے سن نا کھڈیاں تے سوتر، وہ کپڑا بناندے سن، ایک ایک تند تے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب ملے گا۔ کوئی بندہ مسجد دے صف لیا کے رکھ دیندا ہے، یہ زیادہ زیادہ 1000 روپے دی صف ہے، جیڑا بندہ 1000 دی صف لے کے مسجد وچ پا دیندا ہے، جنہ چر وہ صف مسجد وچ پئی رہے گی، جتنے بندے اس صف دے نماز پڑھن گے، نمازیاں تو ثواب آدھا ملنا ہے نا نماز پڑھن دا، لیکن اونا ثواب جن صف لے تے پائی انہوں بھی ملتا رہنا ہے۔ جنہ چر صف پئی رہے گی اونا چر صف نے 2 سال کڈے نے فٹ کرو، تو جننے بندے ہوتے تے نمازہ پتہ نہیں کنے بندے سینکڑوں بندے نمازہ پڑھ جان گے ہوتے تھے، وہ ثواب ہوتے نامہ مال سے لکھیندہ رہے گا۔ تو فرمایا دوسرے مہینے وچ 1 روپیہ صدقہ کرنا، ایس ماہ رمضان وچ 1 روپیہ صدقہ کرنا، دوسرے مہینے وچ 700 صدقہ کرنا، فرمایا برابر ہے۔ دوسرے مہینے دا 700 تے ماہ رمضان دا 100۔ اور میں اگے عرض کیتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دے اندر اگے ماہ رمضان دی راتاں بھی حرام سن، دن تے روزے دے حالت حرام ہے نہیں نا، راتاں بھی حرام سن، خامد اپنی بیوی دے نزدیک نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی کو غلطی ہوگی، حضور کی بارگاہ سے حاضر ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا، فرمایا کی ہو گیا؟ عرض کی تھی حضور ہے غلطی ہوگی، ہم میرے نبی خاموش ہیں، اللہ دے حکم کا انتظار ہے۔ فوراً جبریل آ گئے اور آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوبہ اگے راتاں حرام سن تے آج تو بعد میں راتاں حلال قرار دیتی ہیں، دن صرف حرام رہن گے۔ پتہ لگ گیا کہ صحابہ دے کول کوئی غلطی بھی ہو جاوے تو امت واسطے رحمت بن کے آ جائے، امت واسطے رحمت بن گئی۔ ہن جیڑا ماہ رمضان دا مہینہ جان بوجھ کے روزہ توڑ پوے، دن دے 10 11 12 بجے جا کے ابھی نہیں بھائی نہیں نبدا، انہیں روزہ کچھ ہے خالی روزہ توڑ دیتا، ان کا جرمانہ کی ہے وہ 60 روزے رکھے ماہ رمضان کے بعد، 1 روزے کے بدلے 60 روزہ رکھے۔ بندے کو غلطی ہوگی، روزہ توڑ بیٹھا، مار کے رسالت چاہ گیا، یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا، فرمایا کی ہو گیا؟ اس کی تھی حضور روزہ توڑ بیٹھا، فرمایا روزہ توڑ بیٹھا ہے تو 60 روزہ رکھ، عید تو بعد 60 روزہ رکھ۔ عرض کی تھی کملی والے 60 جو کا ہوندہ دیکھ ہی توڑنا سی، 60 جو کا ہوندہ ایک ہی توڑنا سی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر 60 مسکینہ نو کپڑے دے دے۔ عرض کی تھی حضور اینی طاقت نہیں، غریبہ نہیں دے سکتا، فرمایا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے، کہندہ جی یہ بھی طاقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تے کسی نے 2 ٹکڑے کھجوراں دے لے کے حضور دی بارگاہ پیش کیتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کتنے جڑا روزہ توڑ بیٹھا تھی، کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ حاضر ہاں، فرمایا 2 ٹوکرے لے جا مدینے دے غریباں چ ونڈ دے، میرے مدینے دے غریب ہے نا انہاں نے گھر انہاں نوں ونڈ دے تقسیم کر دے۔ عرض کی تھی سونیا میرے جتنا غریب کوئی مدینے چ کوئی نہیں، سارا تو غریب ہی میں ہی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا جا گھر لے جا، آپ تے بیوی بچے کھا لے، تیرا کفارہ پورا ہو گیا۔ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، کملی والے آقا دی زبان مبارک جو نکلی، اللہ دا قانون بدل گیا، اللہ دا قانون وہ بن گیا جو مصطفیٰ دی زبان جو نکلیا۔ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے ہوئیو تقدیرے، تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। تو دوستو روزے رکھو، افطاریاں کراؤ، صبح سحری رکھاؤ، آپ بھی کھاؤ۔ یہ نہ ہوئے سویرے شہادت علی آکے میں نہ کہ ایک ایک روٹی دے کے ایک لقمے دے کے ایک سال دی عبادت دا ثواب ہے، تو سویرے 10 روٹیاں اندر ساڑھ لوے تو وہ آکے میں چوکتے لے چلو، میں تو ڈریا نہیں جانتا، یہ بھی گل نہیں ہے۔ اور روزے دے وچ پھر ویکھو نا جی، روزے دے وچ انسان غریب کی بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بندہ جب روزہ رکھ لے نا، انہوں پتہ چلتا ہے کہ غریب بھوکا ہوتا ہے، اگر بھوک لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، طبیعت کیویں ہوتی ہے، انہوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جڑے غریب بیچارے جنہاں کول نہیں ہے انہاں دی یہ حالت ہوتی ہوے گی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اندے وچ قرآن پاک نازل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جن دے وچ قرآن پاک نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو وہ درد نصیب کرے۔ ایک بچہ کتنا چھوٹا جی ہے، 6 سال کا، پچھلی رات کا ٹائم ہے تے جنگل دے وچ سجدے پہ روئی جا رہے ہیں، پچھلی رات سجدے پہ روئی جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اس بچے نے پکڑتے اٹھایا، انہوں نے کہا جنگل بیابان ہے، تینوں ڈر کوئی نہیں آ رہے، سجدے پہ روئی جا رہے ہیں۔ وہ کہنے بابا میرا وظیفہ توڑ دیتا ہی، بابا میرا وظیفہ توڑ دیتا ہی، غضب کیتا ہی۔ انہوں نے کہا پتر میں وظیفہ نہیں توڑیا، بلکہ میں تو تیرے کو یہ پوچھن لگیا کہ کتوں ایڈے درد لیونی تے درد والے یارا تے دس دکان سانو بھی اوہی تے بنی دلال ہمارا۔ انہوں نے کہا وظیفہ نہیں توڑیا، بلکہ میں تے تیرے کو یہ پوچھن لگیا، اٹھایا تینوں اس واسطے کہ میں تیرے کو یہ پوچھن لگیا کہ میں نو دس یہ درد کتھوں لینی، یہ درد اللہ سانو بھی یہ جا درد دے وے کہ کتوں ایڈے درد لے ہوئی تے درد والے یارا تے دس دکان آسانو بھی ہو تے بنی دلال ہمارا۔ میں کہا میں نے وہ دکان دس جتھوں تو یہ درد لے نہیں۔ حضرت بابا فرید شکر فرماندے نے دکھ درد جڑے ہیں آپ فرماندے نے دکھاں دی میں سیج وچھائی تے دردہ ڈیرا لایا تے آنکھوں نہیں مینو دکھ مبارک او جنہ دکھاں یار ملایا۔ میرا سونا لجپال فرید کہہ رہے ماہ رمضان دا روزہ فرض ہے۔ ایک مائی ہندوانی میاں صاحب کراری مند منی بابا فرید سرکار پتر کوئی ویکھیں ساڈے لجپالاں کول ہندو بھی آندے آ کے کہندی ہے فرید لجپال آ اولاد کوئی نہیں۔ میرے بابا فرید نے فرمایا جا اللہ تن پتر دے
یا اللہ تینوں میں صرف یہ دسنا بھی انہاں چ درد کنا ہے. یہ جڑے اللہ دے برگزیدہ ہستیاں نے نا محبوب, درد کنا انہاں دے کول اور کنے لاجپال ہوندے نے. مائی نے منت مان لی جی اللہ میرے پتر دے وے تے آدھے ہتھاں نال سونا کھانا پکا کے لیا کے فرید لاجپال نوں کھواتا. مائی نو اللہ نے پتر دیتا. ماں رمضان دا مہینہ سی, رمضان دا مہینہ سی, مائی نے کھانا پکایا. انہوں تو ہندو سی, ان تو پتہ نہیں. مائی نے روٹی پکائی, گوشت ہر چیز بڑی سونا کھانا پکا کے ٹرے چ سجا کے رکھیا, اتنے کپڑا دیتا. میرا فرید بھی کہلولہ کر کے نماز ظہر پڑھن واسطے اٹھے نا, تے اگے لیا ٹرے رکھیا. حضور بابا صاحب دیکھیا مائی کی گل ہے, عرض کیتی سونے من تو منی سی اللہ پتر دے سی تے فریدن مائی نو آدھے ہاتھ نہ روٹی پکا تے کھواتا. حضور ہے کھانا پکا کے لے آندے کھا لو. آپ نے فرمایا مائی رکھ دے اسی شام نو, بولی یار اسی شام نو نہ کہنا میرے سامنے, میں منتے ہوئے میں نہیں آدھے سامنے کھواتا. حضرت نظام الدین کول بیٹھے نے, علاؤ الدین علی احمد صابر کول بیٹھے نے, جمال الدین کتب ہانسوی کول بیٹھے نے, کیڑی کیڑی ہستیاں بیٹھیاں. مائی کہندی ہے میری منت ایویں ہی ہے میں سامنے آدھے کھواؤنا ہے. آپ نے فرمایا مائی اسی ضرور کھا لواں گے, وعدہ کرنے کھاواں گے, پر کھاواں گے شام نو, تے رکھ دے چلی جا. انہیں کہا نہیں ایویں نہیں, میرے سامنے کھاؤ, میں تاں راضی ہوواں گی, میری منت ہی ایویں. میرے فرید نے فرمایا لے آ, اچھی بول ذرا. 3 باری فرمایا شام نو کھا لوا, انہوں نے کہا نہیں میرے سامنے. فرمایا لے آؤ. پھر کھانا سامنے لندا, آپ نے کپڑا ہٹایا, نوالا توڑیا, روٹی کھان لگے. جی نوالا ایتھے گیا نا, حضرت نظام الدین کول بیٹھے سن, فوراً کانے چل کی حضور ماہ رمضان کا روزہ. میرے سونے لاجپالا ماہ رمضان کا روزہ. ہن بتا بھول کے کھا پوے تے روزہ بول سعادت علی تو بولتے کھا لو میں روزہ نہیں ٹوٹتا. حضور خواجہ نظام پاک نے یاد کر رہا ہے, حضور ماہ رمضان کا روزہ تھے, آپ نے دیکھے نا جلال نال. حضور نظام الدین علیہ بیٹھ گئے خاموش ہو کے. حضور فرید گھر شکر نے کھانا کھا لیا, مائی لے کے بانڈے چلی گئی. واہ میرے فرید, جلے مائی چلی گئی نا تو آپ نے فرمایا نظام الدین, عرض کی تھی حضور حکم آتا. فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں کہ فرید نو پتا ہے کہ روزہ ہے؟ فرید تے ویسے ہی روزے ہی رہندا سی, ماہ رمضان کیوں تو ویسے ہی روزے نال ہوندے سن. کیا تیرا ایمان نہیں کہ فرید دا روزہ ہے؟ تے مینوں پتہ نہیں. عرض کی تھی حضور پتہ ہے, میں کہ شاید ضرور بولنا گیا ہوئے. آپ فرمان لگے ایک روزہ جے ماہ رمضان دا جان بوجھ کے توڑیے تے ان دا کی جرمانہ ہے, کنی سزا ہے؟ عرض کی تھی حضور شریعت دے مطابق 60 روزہ. آپ نے فرمایا فرید نے ایک روزہ توڑیا ہے تے ان دے بدلے عیدوں پیچھے 60 روزے رکھاں گا. پر جو مائی دا دل ٹوٹ جاتا تے پھر کی کر رہا؟ روزے تے 60 فرید رکھ سکتا ہے تے میں رکھاں گا عیدوں بعد, لیکن ان دا دل ٹوٹ جاتا تے میں نہ کھاتا تے پھر کی بنے گا؟ تو میں ان دا دل ٹوٹ جاتا تے پھر مسجد ڈھا دے, منظر ڈھا دے جو کچھ ڈھنڈا, پر کسی دا دل نہ ڈھاویں, رب دلاں وچ رہندا. تا مولا روم نے فرمایا کہ صد کتابوں صد ورقی در نار گل, اور روئے دل را جان میں دلدار گل. فرمایا 100 کتاباں تے 100 ورقے چک دے آگے چھوڑ دے, دل دا رخ یار وال کر لے, آدھے محبوب وال کر لے, محبوب حقیقی وال کر لے, او صلی اللہ وال کر لے. ایک صحابی سن نا, بس آخری گل ختم کرنا, ایک صحابی سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی ہیں کہ حضور نے انہوں نے امیر بنا کے کسی غزوہ واسطے, جنگ واسطے بھیجیا.
صحابی چلے گئے. ہن چونکہ وہ امیر سن سارے لشکر دے, جماعت بھی کراؤں دے سن, تو ہر رکعت وچ قل هو اللہ احد ہی پڑھتے سن. ہر رکعت وچ قل هو اللہ احد پڑھتے سن. اگر اور کوئی صورت بھی پڑھتے سن تو ان دے نال پھر قل شریف ضرور پڑھتے سن, قل هو اللہ احد. جب لشکر واپس آیا نا تو صحابہ نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ, یہ جماعت کراندے نے ہر رکعت دے اندر ایک قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہنے, اگر اور کوئی صورت بھی پڑھتے سن تو نال قل شریف ضرور ملاندے سن. ہوں ساڈا تو ایمان ہے کہ آقا تے ہر چیز میں جان دیں, لیکن میرے نبی نے کی فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیو جاؤ انہاں کول پوچھو جا کے کہ وہ کیوں ایویں کردا سی, پوچھو جا کے انہاں کول. صحابہ گئے جا کے پوچھا کیوں بھی حضور کملی والے آقا فرمان شکایت کیوں لائی حضور, کملی والے آقا فرمان نے ایویں کیوں کردا سی؟ انہاں کس واسطے کہ میں آدھے محبوب دا ہی نام لینا تھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ میرے محبوب دی تعریف ہے. ہاں جی, میرے محبوب دی تعریف ہے. میں اس واسطے آدھے محبوب دی تعریف ہی کردا سا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی چ جمے ہیں نہ ان دے وچوں کوئی جمے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس سے کوئی برابر نہیں. میرے محبوب جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان ویکلا ہے میرے محبوب جیسا, میرے محبوب جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان ویکلا ہے. میں اس واسطے محبت نال ہر رکعت وچ قل هو اللہ احد ہی پڑھنا. یہ محبوب دا ذکر ہے نا. ذکر تیرے اللہ نال گل پہ کردا ہے. کہندے نال بھائی چک باوے والے حویلی لکھا والے ہو میرے پیارے ہو, سنو. ذکر تیرے یار دا مولا کریں نارے وجا. ذکر تیرے مل کے پڑھ کر مزہ آئے گا. ذکر تیرے یار دا مولا کریں نارے وجا. یا اللہ تیرے یار دا ذکر ہی ہمیشہ. ذکر تیرے یار دا مولا کریں نارے وجا. کیوں کہ تو ہی راضی. یار دا ذکر سن کے اللہ راضی ہوتا ہے نا. ذکر تیرے یار دا مولا کریں نارے وجا. کیوں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے. میں آدھا ہاں آدھا دل بھی کھانا تینوں بھی راضی کرا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہے. لوگ بڑھ سن حج نمازوں میڈے ذمے کملا ہو. لوگوں نے حج تے نمازاں پڑھن دے تو یا اللہ میرے ذمے ایکو کام ہی لا دے. لوگ بڑھ سن حج نمازوں میرے ذمے کملا ہو. کی کہ میں تیرے محبوب دے سہرے سنیندہ رہے, اور میں تیرے محبوب دا مکھڑا تکیندہ رہے. لوگ پڑھ سن حج نمازاں میرے ذمے کملا ہو. کی میں تیرے محبوب دا مکھڑا تکیندہ رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے سب تو ڈاڈی چنگی عبادت کیڑی ہے؟ کہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر عرض کر یا رسول اللہ سب تو ڈاڈی چنگی عبادت کیڑی ہے؟
میرے نبی نے فرمایا میرا مکھڑوں ویکھو، میرا مکھڑا ویکھو. میرے مکھ نو لوگ پڑھ سن حج نمالا میرے ذمے کم لائے ہو. میں تیرے گل سنو، میں صرف محبوب دی محبت ہی سنا لیجیے. میں تیرے محبوب دا مکھڑا تکے وجاؤں. ایتھے تے میرے فرید نے بھی آکھیا زلف کنڈل دے پیچ انوکھے تے میں پیچ گئی وچ پیچا، پیچا دے وچ ایسی پیچی اوے مینوں ہیچ سمجھ لیا ہے چا کعبے وانگوں دسیاں مینوں اوے سونے خان پنل دیاں کے چا غلام فریدا مل وکدا مائی مل جائے او جند ہو کے دے دیوے. شاکر ایک شاعر ہے اس دا ہے کلام، وہ کہندا زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کوڈتی. زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کوڈ. زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کوڈتی کی کہ قبر وچ بھی نت ملادا میں منیندا رہ وجا. انہیں کہا توفیق ہے قبر وچ بھی سونیا تیرا ملاد کرتا. زندگی وچ خدا توفیق شاکر کوڈتی قبر وچ بھی نت ملادا میں منیندا رہ وجا. ذکر تیرے یار دا مولا کرے نہ رہ وجا. محمد اکبر پیر بنرا چشت اگردا. محمد اکبر پیر بنرا چشت اگردا. محمد اکبر پیر بنرا چشت اگردا. سونا حسن اخیر یوسف ملک میں سردا.